حضرات کو السلام علیکم عرض کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم یہ اکنامک سروے آف پاکستان لے کر آئے ہیں آپ کے سامنے۔ میں سب سے پہلے تو مبارکباد دیتا ہوں ڈاکٹر امتیاز کو، جو اکنامک ایڈوائزر ہیں وزارت خزانہ کے، جنہوں کی محنت کی وجہ سے یہ ایک بڑا خوبصورت کتاب ادھر موجود ہے، اور اس بار انہوں نے ایک کتابچہ بھی شامل کیا ہے ساتھ جس کے اندر ہائی لائٹس ہیں۔ تو مبارک ہو ڈاکٹر امتیاز کو، اور مجھے یہ پتہ ہے کہ فائنانس سیکرٹری صاحب حامد یعقوب صاحب نے بھی اس پہ کافی محنت کری اور بڑی گائیڈنس دی ہے، تو ان دونوں حضرات کو اور تمام لوگوں نے جس پہ اس پہ کام کیا ان کو مبارکباد۔ پاکستان کی کہانی خواتین و حضرات انفارچونیٹلی وہی ہے جو پہلے تھی، کہ جب بھی ہم تھوڑی سی گروتھ کرتے ہیں ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں پھنس جاتے ہیں۔ اس سال بھی جو نئی جی ڈی پی کے حساب سے 5.97% گروتھ آئی ہے رواں مالی سال میں، جو تخمینہ ہے، اور پرانے جی ڈی پی کے حساب سے وہ تھوڑی سی گروتھ کم ہوتی، لیکن جو نئے تخمینے کے حساب سے یہ گروتھ 5.97 ہے۔ مگر وہی مسئلہ ہے کہ جیسے ہی گروتھ آپ کی آئی ہے، آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ آپے سے باہر ہو گیا ہے، اور آپ کو ڈالر بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس آ گیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سال تقریباً 76-77 بلین ڈالرز کے درمیان ہمارا امپورٹ ہوگا، جو کہ تاریخ رقم کرے گا ناٹ اونلی کہ ایبسلوٹ نمبر میں 76-77 بلین از دا ہائیسٹ امپورٹس ایور، لیکن جی ڈی پی کے تناسب سے بھی یہ پاکستان میں زیادہ بڑا ترین نمبر ہے۔ تو یہ امپورٹ بڑی تیزی سے بڑھی ہے، تقریباً 48% پچھلے سال کے مقابلے میں بڑھی ہے۔ ایکسپورٹ بھی بڑھی ہے قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے، اور دیگر کوانٹیٹیز بھی بڑھی ہیں۔ بالکل ہمارے ٹیکسٹائل والوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے، میں ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ ایکسپورٹ بھی بڑھی ہے، لیکن ایکسپورٹ ظاہر ہے کہ صرف 28% بڑھی ہے۔ تو آپ نے کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ اس وقت 45 بلین ڈالرز کا ہو چکا ہے، اور ایک زمانہ تھا کہ جب ایکسپورٹ جو تھی وہ آپ کی امپورٹ کی آدھی ہوتی تھی، اب ایکسپورٹ جو ہے وہ امپورٹ کی صرف 40% رہ گئی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے ہماری قوم کے لیے کہ ہم صرف 40% اپنا امپورٹ جو ہے وہ اپنے ایکسپورٹ سے فائنینس کر سکتے ہیں، 60% کے لیے ہم کو یا ریمیٹنس پہ یا قرضوں پہ ریلائی کرنا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا ملک جو ہے وہ بار بار بیلنس آف پیمنٹ کی پرابلمز میں پھنس جاتا ہے۔ اور اس بار بھی ایسا ہوا کہ کووڈ کے دنوں میں جب کہ ٹریڈ دنیا کا کم ہو گیا تھا اور قیمتیں بہت سستی ہو گئی تھیں، پیٹرول سستا تھا، ڈیزل سستا تھا، گیس سستی تھی، اس زمانے میں آپ بیلنس آف پیمنٹ کے پرابلمز کو عبور کر چکے تھے، لیکن جیسے ہی آپ نے گروتھ کی اور وہی آپ نے نسخہ اپنایا تو آپ کا بیلنس آف پیمنٹ آؤٹ ہو گیا، اور اس وقت پچھلے مارچ میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 5.6 بلین ڈالر سے آپ کا ریزروز کم ہوا، اور بڑے عرصے بعد پاکستان کا ریزرو ایک مرتبہ پھر 10 بلین ڈالر سے کم ہو چکا ہے، اور 9.6 یا 9.7 بلین ہے۔ لیکن میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ کل یا آنے والے پیر منگل تک انشاءاللہ تعالیٰ یہ بڑھ کے پھر 12 بلین ہو جائے گا، جب ہم چائنا سے 2.4 بلین ڈالرز جو کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ آ جائیں گے۔ تو وی آر ویری گریٹفل ٹو چائنا کہ وہ ہم کو ایک 2.4 بلین ڈالرز ہم کو ان سے مل جائیں گے۔ جو پاکستان کی معیشت کا سمت ہے، اب اس کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت تیل کی قیمت 120-123 ڈالر کے درمیان رینج میں گھوم رہی ہے، اور اس انٹرنیشنل برینٹ پرائس، برینٹ کی جو آئل کی پرائس ہے، برینٹ پرائس 123 ڈالرز، اس کی وجہ سے پیٹرول، ڈیزل اور دوسری جو تیل سے بننے والی چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں، چاہے وہ پلاسٹکس ہوں، چاہے وہ دیگر چیزیں ہوں، اور اس کی وجہ سے ہم کو پیٹرول اور ڈیزل بھی پاکستان میں مہنگا کرنا پڑا 2 مرتبہ، 30 روپے دونوں مرتبہ مہنگے کیے۔ اور یہ ایک المیہ ہے کہ خان صاحب نے جانے سے پہلے پیٹرول جو تھا وہ سستا کر دیا تھا، اور ڈیزل بھی سستا کر دیا تھا، قیمت خرید کو مد نظر نہیں رکھتے ہوئے سستا کر دیا تھا، اور وہ چیک لکھنے کے مترادف تھا۔ انہوں نے چیک لکھ کے عوام کو دے دیے کہ یہ لو 1000 روپے کے چیک، لیکن جب آپ کیش کرانا جائیں گے تو بینک میں پیسے نہیں تھے۔ وہ اتفاق ہے کہ اسی اتفاق تو نہیں ہے، ایکچولی خان صاحب کو پتہ تھی کہ وہ جا رہے ہیں، تو ان کو یہ پتہ تھی کہ جب چیک کیش کرنے آئے گا تو اس وقت کوئی اور کھڑا ہوگا، اور وہ شہباز شریف صاحب کھڑے ہوئے ہیں جو چیک کیش کر رہے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں کچھ مشکل فیصلے لینے پڑے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم وہ مشکل فیصلے لینے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور جو ایمیننٹ
ڈیفالٹ کی طرف ملک جا رہا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اب ہم نے اس کو اوائڈ کر لیا، اس راستے سے ہم ہٹ گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اب ہم اسٹیبلٹی کے راستے پہ، استحکام کے راستے پہ آ گئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جلد اپنی استحکام کی منزل پر پہنچیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایک مرتبہ پھر گروتھ دکھائیں گے، لیکن گروتھ ود رسپانسبلٹی دکھائیں گے، گروتھ وچ از سسٹینیبل، جس کو کہتے ہیں کہ ہمارے گروتھ کے دو وہ عنصر ہیں. ایک ہماری گروتھ انشاءاللہ سسٹینیبل ہوگی، وہ گروتھ یعنی کہ جس کے اندر بار بار کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نہ ہو، بار بار بیلنس آف پیمنٹ کرائسس نہ ہو، اور آپ وہ گروتھ لے کر آئیں جو سسٹینیبل ہو. یہ نہیں کہ آپ نے 4-6% گروتھ کری اور فوراً آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ آپ سے باہر نکل جائے اور آپ ڈالر کے کرائسس میں آ جائیں. تو یہ ایک سسٹینیبلٹی چاہیے، اور سسٹینیبلٹی کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ساتھ ساتھ آپ کو انکلوسیوٹی بھی چاہیے، انکلوسیو گروتھ چاہیے. ہم جو غلطی کرتے ہیں میرے خیال سے اس ملک میں، وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ جو ایک سرمایہ کار کا طبقہ ہے، جو صاحب ثروت لوگ ہیں، ان کو اور بڑی سنسیئرلی ہم ان کو مراد دیتے ہیں تاکہ وہ صنعت کو آگے بڑھا سکیں، تاکہ وہ تجارت کو آگے بڑھا سکیں، تاکہ معیشت آگے بڑھے. اور وہ ایک اسٹریٹجی ہے، مگر اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ایک عمرہ کو مزید مراد دیتے ہیں اور وہ جب صنعتیں لگاتے ہیں یا دیگر جو خرچے کرتے ہیں، تو ہمارا امپورٹ باسکٹ بہت بڑھ جاتا ہے، امپورٹ بڑھا جاتا ہے. آپ اس طرح سوچیں کہ ایک امیر آدمی کے کنسمپشن باسکٹ میں ایک امیر آدمی جو خرچ کر رہا ہوتا ہے اس کے اندر امپورٹ کافی ہوتا ہے، جبکہ غریب شخص اگر خرچ کر رہا ہوتا ہے تو وہ امپورٹ کی چیزیں نہیں ہوتی، اس کی آٹے دال وغیرہ کی چیزیں ہوتی ہیں. تو اگر آپ انکلوسیو گروتھ کریں گے، جس کے اندر آپ گروتھ لے کر آئیں گے معیشت میں، غریب لوگوں کو اور متوسط طبقے کے لوگوں کو مراد دے کر، ان کو فیسیلیٹیٹ کر ان کا اسپینڈنگ پاور بڑھا کر، تو شاید آپ کی ڈومیسٹک پروڈکشن بھی بڑھ جائے گی، آپ کی ایگریکلچر پروڈکشن بھی بڑھ جائے گی، لیکن آپ کا امپورٹ بل نہیں بڑھے گا. تو وہ گروتھ جو ہے وہ انکلوسیو تو ہوگی لیکن سسٹینیبل بھی ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھ لیں آپ کے ایکسپورٹس جو ہے 80% ہماری انڈسٹری جو پاکستان میں ہے وہ امپورٹ کے لیے لگی ہوئی ہے، وہ لوکل ڈومیسٹک سیلز کے لیے لگی ہے اور ایکسپورٹس کے لیے نہیں لگی ہوئی. تو ہم کو اس کا بھی رخ ادھر لے کر جانا ہے کہ زیادہ تر انڈسٹری جو اب لگے وہ ایکسپورٹ کے لیے لگے اور ہم ایکسپورٹ میں کمپیریٹیو ہو جائیں. یہاں پہ یہ بات بھی بتانا ضروری ہے کہ کیونکہ توانائی بہت مہنگی ہو گئی ہے، اس لیے ہماری انڈسٹری جو ہے وہ ان کمپیریٹیو بھی ہو گئی ہے، اور کبھی کبھی وہ بند بھی ہوتی ہے سپلائی انرجی کی نہ ملنے کی وجہ سے. پچھلے نومبر میں حکومت نے ان کو کہا تھا کہ ان کو دسمبر میں کہا تھا کہ جو نومبر میں گیس مل رہی تھی اس سے آدھی دیں گے. اس کے بعد فروری کے بعد انہوں نے گیس ان کی بند کر دی تھی کافی عرصے تک، اور آدھی سے بھی کم دی تھی. اب ہم نے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کچھ دن بند رکھی تھی، لیکن اب ہم نے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے پاکستان بھر میں گیس کو کھول دیا ہے، ہر انڈسٹری کو گیس دے رہے ہیں. لیکن جو بات دیکھنے کی وہ یہ کہ اگر جس طرز پہ میاں نواز شریف کے زمانے میں ہم نے سودے کیے تھے، اس طرز پہ اگر کووڈ کے دنوں میں سودے پچھلی حکومت کر لیتی، اور یہ جو جھوٹ کا بیانیہ تھا، ایک بہتان کا بیانیہ تھا کہ لانگ ٹرم سودے مہنگے تھے اور ٹرمینل لگانا غلط تھا، جس کی وجہ سے کئی لیڈران کو جیلوں میں ڈالا گیا، اور ہمارے تو اس وقت تقریباً سارے لیڈروں کو کچھ دنوں تک عقوبت خانے میں رکھا ہے. لیکن وہ اگر بیانیہ چھوڑ دیتی اور ایمانداری سے کام کرتی، اور اگر کووڈ کے زمانے میں لانگ ٹرم پلان جو کو لے لیتی سودے، تو آج یہ قسم کی جو مہنگائی ہے، جو بجلی میں ہوش ربا مہنگائی ہے، جو پیٹرول اور ڈیزل میں ہوش ربا مہنگائی ہے، جو ملک بھر میں ہر جو افراد زر آیا ہوا ہے، شاید اس میں کمی ہوتی، شاید اس میں اتنی مہنگائی نہیں آتی. لیکن جو اس وقت خرم دستگیر صاحب یہاں بیٹھے ہیں، جو ان کے پلانٹس چلانے کے اندر ہم کو ایندھن لینا پڑ رہا ہے، وہ بھی مہنگا لینا پڑ رہا ہے، کیونکہ کوئی لانگ ٹرم سودے حکومت نہیں کر کے گئی ہے. پھر آپ کو احسن اقبال صاحب ابھی بتائیں گے PSDP کے بارے میں بھی، اور یہ بھی بتائیں گے، میں امید کرتا ہوں کہ سی پیک کے ساتھ کیسا سوتیلا پن کا سلوک کیا گیا ہے. اور یہ جو بات کرتے ہیں خان صاحب کے بارے میں، اور اب تو خان صاحب خود بھی، شیخ رشید صاحب خود بھی کہہ چکے ہیں کہ خان صاحب نے بارودی سرنگیں بچھائی تھیں. تو میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں کہ دیکھیں، مسلم لیگ نون کے لیے بارودی سرنگیں صرف نہیں تھی، کولیشن حکومت کے لیے، پیپلز پارٹی، JUI، MQM، ان کے لیے بارودی سرنگیں صرف نہیں تھی. بارودی سرنگیں ریاست پاکستان کے لیے تھی. آج اگر معیشت کسی کی خراب ہو رہی ہے تو مسلم لیگ نون کی معیشت خراب نہیں ہو رہی، پیپلز پارٹی کی معیشت خراب نہیں ہو رہی، PTI کی معیشت خراب نہیں ہو رہی، پاکستان کی معیشت خراب ہو رہی ہے. اگر آج مہنگائی ہو رہی ہے تو پورے پاکستان کے اندر مہنگائی ہو رہی ہے. اگر آج بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے کیونکہ خان صاحب نے
بجلی کے معاہدے نہیں کرے، بجلی کے سودے نہیں، ایندھن کے معاہدے نہیں کرے، بجلی کے کارخانے نہیں لگائے، تو وہ پورے ملک کے اندر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، وہ پاکستان کے اندر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ تو خان صاحب نے جو نقصان پہنچایا ہے وہ ملک کے لیے پہنچایا ہے۔